بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قلیل لحم العقب. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال اور تناسب کے ساتھ بڑے منہ والے تھے۔ اشکل العین، خوبصورت آنکھوں والے تھے۔ اشکل العین یعنی جس کی آنکھوں کے اندر اس کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوں۔ منحوس العاقب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک وہ اس پر جو گوشت تھا وہ کم تھا۔ منحوس العاقب یعنی قلیل لحم العاقب۔ یہ تین الفاظ حضرت جابر بن سمرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں بیان فرمائے۔ تو اسی روایت کے اندر ایک راوی آتے ہیں شعبہ، وہ فرماتے ہیں قلت لسماکن، میں نے اپنے استاد سماک بن حرب سے کہا ما ضلیع الفم، ضلیع الفم کیا ہوتا ہے؟ قال عظیم الفم، وہ کہنے لگے کہ عظیم الفم، بڑے منہ والا۔ قلت ما اشکل العین، میں نے کہا کہ اشکل العین کون سا ہے؟ قال طویل شق العین، فرمانے لگے سماک بن حرب کہ طویل شق العین، آنکھ کا جو دراڑ ہے، وہ جو اس کا جہاں پر آنکھ رکھا ہوتا ہے وہ اس جگہ کا لمبا ہو جانا۔ قلت ما منحوس العاقب، میں نے کہا کہ منحوس العاقب کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قال قلیل لحم العاقب، کہنے لگا کہ ایڑی کے گوشت کا کم ہونا، یہ معنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک پر گوشت کم تھا۔ اس حدیث میں اشکل العین کا ترجمہ سماک بن حرب نے طویل و شق العین سے کیا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا التفسیر خلت عنہ کتب اللغہ المتداولہ، یہ وہ تفسیر ہے کہ جس سے عربی کی مشہور لغت کی جو مشہور متداول کتابیں ہیں وہ ساری اس سے خالی ہے، یعنی یہ کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ اس کا یہ معنی ہے۔ ومن ثم جعلہ القاضی عیاض وہما، اس وجہ سے قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ وہم ہے سماک بن حرب کا، ان کا ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اشکل العین کا ترجمہ ہے حمرۃ فی بیاض العین، آنکھ کی جو سفیدی ہوتی ہے اس میں سرخ ڈورے پڑے ہو، اس میں سرخ لکیریں ہوں، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی جو سفیدی ہوتی تھی اس میں سرخ ڈورے پڑے تھے۔ اس کے بعد والی روایت ہے وبه قال حدثنا حناد بن سری قال حدثنا عبثر بن القاسم عن اشعث یعنی ابن سوار عن ابی اسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة اضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت انظر إليه وإلى القمر فله عندي احسن من القمر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چاندنی کی رات میں ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، وعلیہ حلۃ حمراء، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیبتن فرمایا تھا، یعنی پہنا تھا۔ فجعلت انظر الیہ والی القمر، میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا۔ فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے زیادہ خوبصورت، حسین اور منور تھے، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتا اور چاند کو بھی دیکھتا
اور میں یہ موازنہ کرنا چاہتا تھا کہ خوبصورت کون سا ہے، کون سا زیادہ خوبصورت ہے۔ بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے بعد والی روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر۔ ایک شخص نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور پوچھا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح شفاف تھا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، بل مثل القمر، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند کی طرح تھا، یعنی چاند کی طرح خوبصورت، روشن اور گلائی لیے ہوئے تھا۔ وبه قال حدثنا ابو داود المصاحفی سلیمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شمیل عن صالح بن ابی الاخضر عن ابن شهاب عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابیض كأنما صیغ من فضة رجل الشعر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید، خوبصورت، حسین تھے، کأنما صیغ من فضہ، ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ وہ چاندی سے بنائے گئے ہیں۔ رجل الشعر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ قدرے گنگریالے تھے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه الصلاة والسلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض علی الانبیاء، مجھ پر انبیاء کرام پیش کیے گئے، فَإِذَا موسیٰ علیہ السلام، تو دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام ضرب من الرجال کأنہ من رجال شنوءہ، وہ ذرا پتلے دبلے بدن کے آدمی تھے، گویا کہ قبیلہ شنوءہ کے لوگوں میں سے ہے۔ یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے شنوءہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مردوں سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ضرب من الرجال تھے، ذرا دبلے پتلے مردوں میں سے تھے، کأنہ من رجال شنوءہ، یوں لگتا تھا جیسے کہ وہ شنوءہ قبیلے کے لوگوں میں سے ہو، یعنی یمن کا ایک قبیلہ شنوءہ ان کے لوگوں میں سے ایک آدمی ہو۔ ورأیت عیسی بن مریم علیہ السلام، میں نے عیسی بن مریم علیہ السلام کو دیکھا، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، تو میں دیکھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ مشابہ کوئی شخص اس کے دیکھا ہے وہ عروۃ بن مسعود دیکھا ہے، یعنی عروۃ بن مسعود صحابی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مشابہ تھے۔ ورأیت ابراہیم علیہ السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اس جیسا جو سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والے کسی شخص کو میں نے دیکھا ہے وہ تمہارا صاحب ہے، یعنی نفسہ، خود اپنے بارے میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشابہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ ورأیت جبریل علیہ السلام فإذا أقرب من رأیت به شبها دحیہ، اور میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو جو سب سے زیادہ ان کے مشابہ کسی کو دیکھا ہے میں نے
وہ حضرت یحییٰ ہے۔ عرض علی الانبیاء، مجھ پر انبیاء کرام پیش کیے گئے، مجھے دکھائے گئے۔ کہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا؟ تو اسراء اور معراج کا موقع علماء نے بیان کیا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ احتمال بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ لوگ دکھائے گئے تھے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بشار الْمَانَ وَاحِدٌ۔ الْمَانَ وَاحِدٌ کا مطلب یہ ہے کہ روایت مجھ سے دو استادوں نے کیا ہے، ایک سفیان بن وکیع نے اور ایک محمد بن بشار نے، اور دونوں کے الفاظ تو الگ الگ تھے لیکن معنی ایک ہی بنتا تھا۔ قال اخبرنا یزید بن ہارون عن سعید الجریری قال سمعت ابا الطفیل یقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور روئے زمین کے اوپر اب کوئی بھی باقی نہیں ہے میرے علاوہ کہ جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ اصل میں یہ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال بعد تقریباً فوت ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اس وقت یا تو حقیقت پر محمول ہے کہ اس وقت کوئی اور شخص نہیں تھا، صرف یہی ایک آخری صحابی باقی تھے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے مطابق ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ میرے سوا اب کوئی نہیں بچا، اگرچہ حقیقت اور واقع میں کوئی اور بھی بچا ہو۔ سعید جریری کہتے ہیں قلت صفہ لی، میں نے ابو طفیل سے کہا کہ پھر میرے لیے بیان کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ فرمایا کان ابیض ملیحا مقصدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے، ملیحا ملاحت کے ساتھ یعنی سرخی مائل، اور مقصدا معتدل جسم کے، نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے قد والے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال اخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم ابن اخي موسى ابن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت مبارک کچھ کشادہ ملے ہوئے نہیں تھے، افلج الثنیتین کہ جن کے درمیان میں کچھ ذرا ذرا فاصلہ ہو، بالکل ٹچ نہ ہو، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ ہو۔ اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے، بات کرتے، رؤی کالنور تو ایک نور کی طرح دکھتا، یخرج من بین ثنایاہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا۔